السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اے آر ویوز. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس ٹاپک پر، وہ ہے فرینچ ریولوشن. آپ نے اکثر نام سنا ہوگا اگر آپ کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ورڈ سننے کو ملتا ہے کہ فرینچ ریولوشن کیا ہے، فرینچ ریولوشن کیسے ہوئی. بات کرتے ہیں 17 سینچری سے، جب فرینچ ریولوشن نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے کہ یہ کیا حالات ہوئے، کیا ایسے پلرز تھے، کیا ایسی ضرورت پیش آئی فرینچ ریولوشن کی، اور لوگوں نے کیوں ریولوشن پہ کام کیا. 17 سینچری 1600 کی بات کریں، ہر طرف یورپ میں کنگ اینڈ امپیررس کا راج تھا، یعنی کہ راجہ، مہاراجہ، نواب، یہ سب لوگ گورنمنٹ میں تھے. کوئی بھی ان کے خلاف بول نہیں سکتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، جو چاہے جب چاہے حکم دے دیا. اب وہاں پر زیادہ تر لڑائیاں ہوا کرتی تھی، 30 سال 40 سال ملک ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ سپاہیوں کو لینا، مال غنیمت جسے پیسہ، دولت، لینڈ، واٹر، ریور، یہ ساری سہولیات حاصل کرنے کے لیے ہی جنگیں لڑی جاتی تھیں. اور یہی سب یورپ میں ہو رہا تھا، فرانس میں بھی یہی ہو رہا تھا. اب فرانس میں کیا تھا کہ 3 کلاسز تھیں، ایک تھی پبلک، ایک تھی کلرک کی، اور ایک تھی جو ہمارے کنگ راجہ مہاراجہ ہیں. تو یہ 3 کلاسز ہیں، اور سب سے زیادہ جو محنت کر رہے تھے، جو سب سے زیادہ ٹیکس بھر رہے تھے، سب سے زیادہ مجبور تھے، دکھی تھے، پریشان حال تھے، وہ وہاں کی پبلک تھی. بیکاز وہاں کی پبلک کو، ان کے لوگوں کو بہت زیادہ جزیہ، بہت زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا. جزیہ از این اسلامک ٹرم، نوٹ این فرینچ بائی مسٹیک. سو بات کریں ٹیکس کی، کہ وہ لوگ ٹیکس پے کرتے تھے. 1/10% ٹیکس جاتا تھا راجہ کو، اور وہی ٹیکس جاتا تھا اسلامک لوگوں کو، جو مذہبی لوگ تھے ان لوگوں کو. لوگوں نے سوچا کہ یہ جو راجہ مہاراجہ ہیں، یہ خدا کی طرف سے چنے ہوئے بندے ہیں، یہ ان کے قریب ترین بندے ہیں، اور انہوں نے ان کو اس دنیا میں بھیجا ہے ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے. اور ہم جو یہاں غریب عوام ہیں، ہم جو یہاں محنت کش ہیں، ہمیں جو یہاں بھیجا گیا ہے وہ بھی خدا نے اپنی مرضی سے بھیجا ہے، اور ہم اسی لائق ہیں. یہ وہاں کی غلط تھوٹ تھی، غلط نظریہ تھا ان لوگوں کا. لیکن وہاں کے جو سائنسدان تھے، وہاں کے جو فلاسفر تھے، ان لوگوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی، اس کا نام تھا انٹلیکچوئل موومنٹ. یہ سٹارٹ ہوئی وہاں پہ، اور یہ سوال پیدا ہونا شروع ہوا، کیا واقعی میں ایسا کوئی سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا واقعی میں یہ سب ہوتا ہے؟ اور ان لوگوں نے ایک 3 ورڈز نکالے، جس کا مطلب تھا تھنکنگ، آبزرونگ، ریزننگ. یعنی کہ جو بھی مذہبی لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ریزن دیں، ہمیں کوئی وجہ بتائیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کو ثابت کریں. ہوتا یہ تھا کہ کہیں بھی کسی گاؤں میں کوئی نہ کوئی پادری آ گیا، وہ کہتا تھا دیکھو یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہ اسکرپچرز میں لکھا ہوا ہے، تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی، ہم خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں. وہ لوگ ان کی بات مان لیا کرتے تھے، اور یہ سب چلتا رہتا تھا. تو وہاں پر فلاسفرز نے کہا کہ میریکلز جو ہوتے ہیں، جو بلیفز ہیں جو ہمارے، ان کا ہمیں پروف چاہیے، ان کو ثابت کیا جائے، خالی باتیں نہ کی جائیں. تو اب وہاں کے جو لوگ تھے مذہبی، ان کو غصہ آیا اس بات کا کہ بھائی ہم سے سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے، آپ ہوتے کون ہم سے سوال کرنے والے؟ بیکاز وہاں کے جو لوگ تھے کہتے تھے کہ ہم برابر ہیں. فلاسفرز نے یہ ایک تھیوری نکالی کہ سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر حاکمیت حاصل نہیں ہے. اور جو یہ لوگ ہیں، ان کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اگر حکومت اچھا پرفارم نہیں کر رہی تو لوگ اس گورنمنٹ کو ختم کر سکے، اس حکمران کو ختم کر سکے، اس بادشاہ راجہ مہاراجہ کو ہٹا سکیں. اب یہ بات ایک راجہ مہاراجہ کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس کی عوام اس کو وہاں سے نکال دے. تو اس کے لیے ان لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا جن لوگوں نے فلاسفی پیش کی. اور یہ سب پلرز تھے جو کہ ایک فرینچ ریولوشن میں ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے، جیسا کہ مذہبی لوگوں سے اکتا جانا، راجہ مہاراجاؤں کو ٹیکس دے کے اکتا جانا. کچھ سوال پیدا ہوئے وہاں پر لوگوں کے. وہاں پر پکچرز ایسی بنائی گئیں جو کہ ریپرزینٹ کر رہی تھی کہ کسان لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، اور وہاں کے راجہ مہاراجہ صرف عیش عشرت کر رہے ہیں. آپ کو فرینچ اگر جائیں یا فرینچ کے بارے میں آپ ریسرچ کریں تو آپ کو اس طرح کی پکچرز ملیں گی کہ ایک کسان ہے، اس کی کمر کے اوپر راجہ بیٹھا ہوا ہے، مہاراجہ بیٹھا ہوا ہے. پھر کیا ہوا، 1756 کے اندر فائنینشیل ایشوز آ گئے، یعنی کہ مالی حالات جو ہیں فرینچ کے بہت خراب ہو گئے. اینڈ کیونکہ اس کی وجہ تھی فرینچ کی وار. فرینچ جو ہے وہ جنگ کر رہا تھا برٹین کے ساتھ، اور یہ 7 سال تک چلتی رہی. فرانس بینکرپٹ ہو گیا، اور لوئس کے اوپر جو کنگ لوئس تھا وہاں کا فرینچ کا، ان 1774 وہ بنا. تو اس نے کیا کیا کہ وہاں پر مختلف اقدامات کیے، لیکن فائدہ نہیں ہوا. اس سے ہوا کیا کہ وہاں کا جو فائنانس منسٹر تھا، اس نے کہا کہ ہمیں ٹیکس وغیرہ میں چھوٹ دینی چاہیے، وہاں پہ جو اناج اگ رہا ہے وہ ان لوگوں کو ہی دینا چاہیے. کیونکہ کنگ لوئس نے کہا تھا کہ ہم چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے کہ کہاں پر گندم زیادہ اگ رہی ہے، کہاں پہ کم ہے، اور جہاں پر کم ہے وہاں پر، جہاں زیادہ ہے وہاں سے امپورٹ کی جائے، تاکہ سب لوگوں کو برابر اناج ملے، سب لوگ برابر کھائیں پیئیں. لیکن وہاں کا فائنانس منسٹر جو تھا وہ
ایک سائیکولوجی بیس تھا. اس نے کہا کہ اگر ہم لوگوں کو آزاد کریں تو ملک زیادہ ترقی کرے گا. لیکن ہوا الٹا, اس کا الٹا ہی ہوا. وہاں پر غربت پھیل گئی, وہاں پر فقیری آ گئی, وہاں پر ان امپلائمنٹ بن گئی, کیونکہ وہاں لوگوں نے ذخیرہ اندوزی اسٹارٹ کر دی, اناج کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہو پا رہی تھی, تو وہاں پر دنگے فساد ہوئے. اور وہاں پر ایک وار سٹارٹ ہو گئی کنٹری کے اندر جس کا نام تھا دا فلور وار, آٹے کی جنگ. لوگوں کو راشن پانی نہیں مل رہا تو وہاں پر جنگ شروع ہو گئی. پھر وہاں کے جو فریڈم فائٹرز تھے امریکہ کے, فرینچ نے ان کو سپورٹ کیا. فرینچ نے ان کو سپورٹ کیوں کیا؟ کیونکہ برٹن کی وجہ سے. امریکہ چاہ رہا تھا کہ برٹن میں اپنا قبضہ کیا جائے, برٹن چاہ رہا تھا کہ ہم امریکہ پہ قبضہ کریں, تو اس لینڈ کو کلیئر کروانے کے لیے, کیونکہ برٹن دشمن تھا فرینچ کا, تو فرینچ نے ان کی مدد کی. لیکن اس جنگ میں جانے سے فرینچ کو اور بھی نقصان ہوا. وہاں پر ان امپلائمنٹ بڑھ گئی, وہاں پر انفلیشن آ گئی, ٹیکسیز آ گئے, تو 2 بلین یورو کو قرضہ چڑھ گیا. اب کنگ لوئس نے اس ٹائم پر ایک اپنے لیے ولا بنوایا, ایک محل بنوایا, اس کی مینٹیننس کی, اور لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا اس کے اوپر. جب عوام نے دیکھا تو انہیں غصہ آیا اس بات کا. اور صرف اتنا ہی نہیں, اس کی جو وائف تھی ملکہ, وہ بہت خرچہ کرتی تھی. ہر سال 300-500 ڈریسز آرڈر کرنا, پرفیوم, فریگرنس, مختلف قسم کے, لاکھوں ڈالرز خرچ کر دیے اس چیزوں کے اوپر. لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا, انہیں اور غصہ آیا کہ اب ملک اتنا سفر کر رہا ہے ان امپلائمنٹ سے, مختلف پرابلمس چل رہی ہیں کنٹری کے اندر, اور کنگ ہمارا, اور کنگ کی وائف کیا کر رہی ہے. کنگ کی وائف جو ہے وہ لو لیٹر بھیجا کرتی تھی. یہ بھی ایک ہسٹری میں آپ کو مل جاتا ہے اس چیز کا ثبوت کہ کنگ کی جو وائف ہیں انہوں نے افیئر کیا مختلف کنگ سے, مختلف پرنسس سے. تو لوگوں نے سوچا کہ یہ لوگ خدا کے چنے ہوئے بندے کیسے ہو سکتے ہیں, بیکاز یہ کام اس طرح کے کر رہے ہیں, افیئر وغیرہ ہیں یہ سب. تو وہاں کے لوگوں کو ایک ڈاؤٹ پیدا ہوا, ایک شک پیدا ہوا. ان لوگوں نے اپنے اس غصے کو اچھی جگہ استعمال کیا. انہوں نے اپنے اس غصے کو جا کر ملک کو تباہ کرنے میں نہیں کیا. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اس غصے کو اچھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ جا کر اپنے گھر کی چیزیں توڑ پھوڑ کریں یا ملک کی چیزیں توڑ پھوڑ کریں. اگر آپ کو ریولیوشن چاہیے تو آپ اپنا حق مانگے, بٹ ان اے پازیٹیو وے. یہ نہیں کہ آپ جا کے توڑ پھوڑ شروع کر دیں. وہاں کے جو فلاسفرس ہیں وہ نیوز پیپر میں چھاپنے لگے, مختلف ایجوکیشن پرووائڈ کرنے لگے, لوگوں کو ایجوکیشن دی, سینس دی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور ان لوگوں نے نعرہ لگایا, جو غریب لوگ تھے ان لوگوں کا نعرہ تھا لبرٹی, ایکولیٹی اینڈ فٹرنیٹی. ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں برابری چاہیے, ہم کسی کے انڈر نہیں, ہم سب ایکول ہیں. جس طرح پریسٹ وغیرہ ایکول ہیں, کنگ ایکول ہے, اس طرح ہم بھی ایکول ہیں, ہمیں ایکول رائٹس چاہیے. کنگ نے جب دیکھا کہ یہ سب حالات خراب ہو رہے ہیں تو اس نے اسٹیٹ جنرل کو بلایا. میں بتا دوں اسٹیٹ جنرل کیا ہے. اسٹیٹ جنرل جو ہے ایک ایڈوائزری باڈی ہے, یعنی کہ ایک مشورہ دینے والی باڈی ہے. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کر سکے. فیصلہ کنگ لوئس نے ہی کرنا ہے. یہ لوگ آ کر خالی ایڈوائز دیں گے کہ آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر 175 ایئر سے ان کو کبھی کوئی میسیج نہیں گیا کنگ کی طرف سے. کنگ نے ان کو بالکل چھوڑ دیا تھا. اور اب جب حالات اتنے خراب ہوئے تو کنگ نے ان کو واپس بلایا 175 میں, اینڈ 175 ایئرز ان کو سمن بھیجا گیا. اب مزے کی بات یہ تھی کہ یہ جو باڈی تھی ایڈوائزری باڈی, یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ تھی. ایک تھے کلرگی, یعنی کہ آپ کے جو آتے ہیں پریسٹ وغیرہ, ریلیجیس باڈیز, اینڈ سیکنڈ ون از نوبلٹی, کنگ, مہاراجہ وغیرہ, اور تھرڈ پہ آتے ہیں پیزنٹ, یعنی کہ عام غریب لوگ. اب یہ تینوں لوگ شامل تھے, یعنی کہ پبلک, پریسٹ, ریلیجیس اینڈ گورنمنٹ. 3 لوگ آ گئے, تینوں کے پاس ایک ووٹ تھا. اب جب بھی کوئی ایسا قانون بنتا تو وہاں پر پریسٹ اور کنگ مل کر 2 ووٹ اور پبلک 1 ووٹ, تو ظاہر سی بات ہے وہ ہار جاتے اور ایسا قانون بناتا جو پبلک کے خلاف ہو, فائدے میں نہ ہو. تو لوگوں نے اس بات کو منع کر دیا کہ ہمیں یہ ایسا نہیں کرنا. پبلک نے کہا کہ ایک ایسا رول بنایا جائے جس کے ذریعے ہر عوام کو, ہر آدمی کو ایک ووٹ حاصل ہو, کیونکہ اس طرح تو ہمیشہ ہمارے خلاف جائے گا فیصلہ. پبلک نے کہا کہ ہم اپنی خود کی جنرل باڈی بنائیں گے, ہم اپنا خود رول بنائیں گے, ہم اپنے خود کی گورنمنٹ بنائیں گے جو کہ ہم غریب آدمیوں کو سپورٹ کرے, ہم غریب آدمیوں کو ریپرزینٹ کرے, ہم یہ چاہتے ہیں. کنگ کو جب پتہ لگا تو اس کو برا لگا. اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ لوگ خود حکومت شروع کر دیں اور میں کہاں جاؤں گا, کل کوئی لوگ میرے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں. یہ بغاوت ہی تھی کہ کنگ ایک حکمران بیٹھا ہوا ہے اور لوگ خود اپنی حکمرانی شروع کر دیں علیحدہ سے. یہ ایک کنگ کے لیے بہت ٹف ٹائم تھا. کنگ نے کیا کیا کہ وہاں کا جو مین ہال تھا جہاں پر لوگ جمع ہو کر ڈسکشن کرتے تھے, وہاں پر تالا مار دیا. وہاں پر اب کوئی بھی آ کے ڈسکشن نہیں کر سکتا. لوگوں نے کیا کیا کہ وہ پاس کے ایک کورٹ میں گئے, کھلا میدان تھا. جب آپ کو پتہ ہے اس دور میں کوئی پکی کورٹ تو ہوتی نہیں تھی, کھیتوں میں, میدانوں میں عدالت لگتی تھی, پنچایت لگتی تھی, وہاں پر فیصلہ ہوتا, میدان بڑے بڑے, جو سزا ملتی ادھر ہی. تو یہ لوگ وہاں جمع ہوئے, ان لوگوں نے قسم بھی کھائی
اور اس کو قسم کو وعدے کو اوتھ کو کہتے ہیں ٹینس کورٹ اوتھ، اور ان لوگوں نے وہاں پر اپنی گورنمنٹ بنا لی۔ 17 جون 1789 میں یہ گورنمنٹ بن گئی اور انہوں نے اپنا باقاعدہ آغاز کیا۔ کنگ کو خطرہ محسوس ہوا، اس نے کہا کہ یہ لوگ کل کو میرے خلاف بغاوت کر دیں گے تو ان کے ساتھ مل کر رہنے میں بھلائی ہے۔ اس نے ان کو قبول کر لیا، اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ لوگ ایک علیحدہ گورنمنٹ ہو، میں آپ کے کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہوں، لاء کو مانتا ہوں۔ اور یہ سب جب ہوا وہ ٹائم تھا 27 جون 1789 جب کنگ نے ان سب کو مانا اور ایکسیپٹ کیا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی، جس طرح آج ہمارے ہاں پارلیمنٹ ہوتی ہے یہ ٹھیک فرینچ کی وجہ سے ہی ہے۔ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پر ایک اپوزیشن بیٹھ جائے گی، رائٹ پر گورنمنٹ بیٹھ جائے گی، اور گورنمنٹ جو ہے کچھ چیزیں پریزنٹ کرتی ہے، اپوزیشن جو ہے اس میں سے کیڑے نکالتی ہے، پھر ایک دونوں مل کے فیصلے پہ پہنچتے ہیں، دونوں ایکسیپٹ کرتے ہیں، بل منظور ہوتا ہے۔ سیم ٹو سیم یہاں پر ایسا ہی تھا، ایک نیشنل اسمبلی تھی، لیفٹ سائڈ پر ایک پارٹی بیٹھ گئی، رائٹ سائڈ پر ایک پارٹی بیٹھ گئی۔ اب جو لیفٹ سائڈ پہ تھی ہال میں وہ پبلک تھی، 98% لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، یعنی کہ ہال کے اندر جو لوگ تھے عام عوام کے وہ 2% تھے، یعنی کہ 2% عوام وہاں بیٹھی ہوئی تھی 98% کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ اور رائٹ سائڈ پر جو تھی وہ ریئیکشن تھی کہ وہ ریئیکٹ کرے گی کہ کیا کرنا ہے، کہ ان کی بات میں کتنا دم ہے، ان کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، اور یہ سب ایکسیپٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک افواہ پھیل گئی، ایک چھوٹی خبر پھیل گئی کہ کنگ لوئس جو ہے وہ پھر سے اٹیک کرنے جا رہا ہے۔ ابھی فرینچ کے اندر ان امپلائمنٹ ہے، انفلیشن ہے، فیمنزم ہے، یعنی کہ سب ایشوز ہیں، کھانے پینے کو روٹی نہیں ہے اور آپ جا رہے ہو جنگ پہ۔ لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی، انہوں نے باقاعدہ کنگ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور وہاں اس کے محل کی طرف چل پڑے بغاوت کو روکنے کے لیے۔ لوگوں نے، کسانوں نے، ان سب کو ایک فیصلے پہ پہنچے کہ آج کے بعد ہم خود لڑیں گے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں میں ایک آزادی کی امید پیدا ہو گئی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم خود لڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کوئی بھی ٹیکس پے نہیں کرے گا، حکومت کو کوئی ٹیکس نہیں دے گا، ہم اپنا ٹیکس خود اپنے پاس رکھیں گے۔ اینڈ جب بھی ٹیکس کلیکٹر جاتے وہاں پر ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے تو فارمرز ان کو ڈنڈوں سے مارتے، ٹیکس دینے سے منع کر دیتے، اور جتنے بھی پریسٹ اور امیر لوگ تھے اس کنٹری کے جو کہ ٹیکس لیا کرتے تھے وہ یا تو یورپ بھاگ گئے یا پھر کنٹری چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے۔ دن بہ دن نیشنل اسمبلی مزید طاقت میں آتی گئی، نیشنل اسمبلی کو مزید پاور ملی، وہاں پر لوگوں کو اپنے حقوق کی طاقت ملی۔ پھر اب وہاں پر اس وقت اسٹل انفلیشن، اسٹل امپلائمنٹ تھی، وہاں کی عورتیں تنگ آ گئیں، انہوں نے کہا نہیں، مزید غربت، مزید بےزتی کی زندگی ہم نہیں گزار سکتے، ہمیں چینج چاہیے، ہمیں اپنے کنٹری کو بہتر کرنا ہے، اس کی اکنامک صورتحال بہتر کرنی ہے۔ تو یہ ساری عورتیں مل کر 5 اکتوبر 1789 کو مارکیٹ میں گئیں اور وہاں پہ گلے میں ڈھول ڈال کر ڈھول بجاتے ہوئے 6 گھنٹے لگاتار چلتے یہ لوگ پہنچ گئیں کنگ لوئس کے محل۔ کنگ لوئس اس وقت بیٹھا ہوا آرام کر رہا تھا، اینڈ اس کو کہا جاتا ہے مارچ آف ورسلینز، کیونکہ یہ ایک یادگار دن تھا۔ جب یہ عورتیں نکلی تو ان کے ساتھ بہت سے مرد، سولجرز، اور یہ ایک بڑا مجمع بن گیا۔ کنگ نے جب دیکھا کہ اتنے سارے لوگ آ گئے اس کو ڈر محسوس ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں سائن کر دوں گا، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ اب اس نے ڈکلیئر کر دیا وومن رائٹس کو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے رائٹس آپ کو دیتا ہوں۔ اس دن 1791 میں فرسٹ ٹائم الیکشن ہوئے فرانس کے اندر، 1791 کو الیکشن ہوئے اور فرانس کو ایک ریپبلک کنٹری قرار دے دیا گیا، یہ آزاد ملک بن چکا تھا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وومنس کو جو رائٹ ہیں وہ نہیں ملے، وومن رائٹ کو نہیں مانا گیا، 150 سال تک وومنس کو ایکوالٹی نہیں ملی، ان کو ووٹنگ پاور نہیں ملی، ان کے مسائل کو اس طرح سنا نہیں گیا، لیکن اب کافی چینج آ چکا ہے۔ لیکن فرینچ ریولیوشن ہو گئی، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ وغیرہ یہ سارا سسٹم، ایک گورنمنٹ باڈی چل پڑی۔ یہ گورنمنٹ باڈی کیوں بنائی گئی تھی؟ تاکہ اگر یہ پرفارم اچھا نہ کرے، ایسے کام کرے جو عوام کو ناپسند ہوں، تو ان کو اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ عوام کے خلاف اگر کوئی کام ہو تو اس کو روکا جا سکے، عوام روک سکے، پاور پبلک کے ہاتھ میں ہو، یہ وجہ تھی اس کو بنانے کی۔ اینڈ کنگ اور جو اس کی وائف تھی ان دونوں کو پریزن کر دیا گیا، اس کے بعد ان کو سزا دی گئی، اور سزا ان کو سزائے موت دی گئی تھی، پھانسی پہ ٹانگ کر نہیں، بلکہ اس ٹائم پر ایک بہت فیمس پنشمنٹ ہوتی تھی، ایک لکڑی کی چکاٹ ہوتی ہے، اوپر بڑا سا ایک بلیڈ بندھا ہوتا ہے اور بندے کو نیچے لٹایا جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر وہ پھیر دی جاتی ہے، اوپر سے بلیڈ نیچے گرتا ہے اور سر علیحدہ۔ تو آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، مر گئے دونوں ختم کہانی۔
کیا ہوا، ان دونوں نے جب گدی سنبھالی تو فرینچ ریولوشن کا تھوڑا تھوڑا چنگاری بننا شروع ہوئی، تھوڑی تھوڑی وہاں پر آغاز ہونا شروع ہوا، اور جب یہ دونوں مار گئے تو کہانی ختم ہو گئی۔ فرینچ ریولوشن آ گیا، وہاں پر ایک گورنمنٹ بن گئی، وہاں پر حکمرانی کا نظام ختم ہو گیا، ریلیجیس دبدبے کا نظام ختم ہو گیا۔ کوئی ریلیجیس بندہ آ کر اب اچانک سے نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی میں ہوں، خدا کا چنا ہوا بندہ، سب کو ایکول مانا جانے لگا، الیکشن ہونے لگے، اور عوام نے مختلف سٹیپس اٹھائے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اینڈ کنگ اور کوئن کو ان کے سزا مل گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے ہیں میرا چینل AR Views۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔